تو میں خود اس تحریک انصاف کے ایک کارکن کے طور پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ملک کو ایک پولیٹیکل پروسیس کی طرف لے کے جایا جائے، جان بوجھ کر ملک کو NRK کی طرف دھکیلا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ جب عمران خان صاحب نے خود کہا ہائی کورٹ پیشی سے پہلے کہ میں حاضر ہوں، اگر مجھے اپنے گرفتار کرنا ہے تو ہزاروں پولیس کو لا کے آپ ویسے ہی ایک ماحول نہ بنائیں، آپ مجھے وارنٹ دیں، میں پیسفلی چلا جاؤں گا۔ جب آپ نے لیڈر کے ساتھ اتنی زیادتی کی، یہ بے اکرامی کی، بے توقیری کی، اس کے بعد تو ظاہر ہے ایک عوام کا، ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ایک ان کا ریئیکشن ایک آنا تھا، ایک سیاسی احتجاج تو انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن احتجاج میں جو تیسرا فریق گھسا، ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ پیسفل رہیں۔ ہمارے کسی بھی لیڈر نے بشمول میرے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، لیکن لوگ اسے انہوں نے غلط حرکات کی، اور جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے ساتھ اور کچھ دیگر ریاستی املاک کے ساتھ کیا گیا، بہت غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں۔ جس نے کیا ہے تحریک انصاف میں سے نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار نہیں رہا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ پاکستان کے امن کا دشمن ہے۔ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ تھا وہ پاکستان پہ حملہ ہے، ایسے ہی جیسے میرے اپنے گھر پہ حملہ ہو۔ لیکن ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں حکومتی لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جو انہوں نے کیا، جو عثمان ڈار صاحب کے گھر پہ گئے اور ان کی 75 سالہ بوڑھی ماں کے ساتھ جو کیا گیا، جو گھر کے ساتھ کیا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ ہم کو دونوں طرف کو جو ہے اب صبر سے کام لینا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کو تباہی سے بچانا ہے۔ اس ملک کا مستقبل بڑا روشن ہے، اس نے بہت آگے جانا ہے، لیکن یہ جو حالات ہیں اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح ملک کو دھکیلا جا رہا ہے؟ قوم تو اس امید میں تھی کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، لیکن قوم کو کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور مجھے اور میرے ساتھ کچھ جو ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ ابھی جیل میں نہیں ہے، جو باہر ہیں، کچھ سینئرز کو ہمیں ایکسس دیا جائے۔ مجھے ایز اے لیگل ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے اور ان کا ایک ادنا سپاہی ہوتے ہوئے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مجھے میرے لیڈر سے ملنے دیا جائے، مجھے ایکسس دی جائے کہ میں اور میرے ساتھ ہمارے کچھ کولیگز وہاں جا کے دیکھ سکیں، اور ہمارے وکلاء کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے، انہوں نے دوائی لی ہے کہ نہیں، خوراک کی کیا پوزیشن ہے، اور ان کی جو بھی بات ہے، جو وہ بات وہ کرنا چاہتے ہیں عوام سے، وہ آ سکے باہر، اور وہ عوام کو پیس کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے۔ اور میں حکومت وقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بیچ میں بات کر رہے تھے، آپ نے ان کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا۔ اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، یہ تو آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے، آپ نے ان کو بھی اندر کر دیا۔ لیکن اس طرح سے ملک آگے نہیں چلے گا۔ اگر آپ کا کوئی ذاتی غصہ ہے تو اس کا غصہ آپ الیکشن میں نکالیں، ووٹ کے ذریعے، اس طرح پکڑ دکڑ کر کے نہیں۔ جب آپ نے سابق وزیر اعظم سے کالر سے پکڑ کے ہائی کورٹ کی پریمیسز سے اٹھایا، اس سے کوئی آئین کی یا عدلیہ کی توقیر میں اضافہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یہ گلا ہے کہ ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، جب ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، ہم نے نہیں لگائی تھی، جس نے لگائی تھی انہی کے ساتھ آپ NRO کر کے 2007-8 میں واپس آئے۔ مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی غلط تھا، ہم نے اس کو بھی غلط کہا، اور یہ بھی غلط ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ آج وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ گلا ہے کہ آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں جن کے ساتھ اتنی بے توقیری کی گئی؟ یہ کس قانون میں روا ہے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں جا کے کھڑکیاں توڑ کے، دروازے توڑ کے، کالر سے کھینچ کے۔ اس طرح دہشت گرد کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے کسی ملزم کے ساتھ، جس طرح سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا گیا۔ یہ اگر آپ نے کرنا ہے تو دہشت گردوں کے ساتھ کریں، ان کو کالر سے پکڑ کے لے کے جائیں، نہ کہ پاکستان کے سابق۔ دوبارہ بیٹھنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے سیاسی لیڈر جو ہے لیڈرشپ کے قابل اور اہل لوگ ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم مسائل حل نکال سکتے ہیں۔ بیٹھ کے الیکشن کی طرف جانا ہے، ملک کو اس مصیبت سے